اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم هو اللہ الفتاح العلیم کے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آ رہی ہوں اس کو پورا سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں اور اس کو خود بھی سمجھیں۔ اسلام کی 10 امتیازی خصوصیات، امتیازی یعنی جو دوسرے مذہبوں سے اسے ممتاز کرتی ہیں۔ اسلام کی بے شمار فضیلتوں میں سے ہم یہاں صرف 10 فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اس پر پورا مضمون تیار کیا جائے، مگر یہ مختصر پیش کیا جائے گا، اس لیے ہر فضیلت پر صرف چند نکات میں پیش کروں گی۔ اسلام اور اعتدال۔ نمبر 1، تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو نہ صرف روحانیت پر زور دیتا ہے اور نہ ہی صرف مادیت پر، بلکہ وہ انسان کی روح اور مادہ دونوں ہی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن پاک ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جن کی یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ چونکہ اس جامعیت اور میانہ روی اسلام کی ایک بنیادی شان ہے، اسی لیے قرآن پاک نے ملت اسلامیہ کو امتً وسطاً سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کا خطاب دیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی قوم جو اعتدال کی راہ پر چلتی ہے اور روح و مادہ یا دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ مسلمان نہ یہودیوں کی طرح ہیں جن کے پیش نظر صرف مادی فائدوں اور جسمانی لذتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی نصارہ اور ہندوؤں کی طرح ہیں جن کے ہاں عبادات کا دار و مدار نفس کو ذلیل کرنے اور جسمانی مشقتیں برداشت کرنے ہی پر ہے۔ نمبر 2، اسلام اور نجات۔ اسلام میں نجات کا دار و مدار محض کسی عقیدہ پر یا سب کی طرف سے کسی کے کفارہ ہو جانے پر نہیں رکھا گیا، جیسا کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ اسرائیلی ہونا نجات کے لیے کافی ہے، یا نصارہ کا خیال ہے کہ مسیح ساری دنیا کے لیے کفارہ بن گئے ہیں۔ اسلام نے دنیا اور آخرت کی فلاح اور جہنم سے نجات کے لیے حسب ذیل امور کو ہر فرد کے لیے لازم ٹھہرایا ہے۔ نمبر 1، صحیح ایمان اور صحیح عرفان خداوندی کے ذریعے سے نفس کو پاک کرنا، یعنی اللہ کی پہچان۔ نمبر 2، اخلاق درست کرنا۔ نمبر 3، نیک عمل کرنا۔ نمبر 3، اسلام اور اتحاد۔ اسلام نے اپنے اصول میں اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہمدردی پیدا ہو۔ اس نے ہر ایسے عمل سے روکا ہے جس سے دوسرے فرقوں کی دل آزاری ہو یا آپس میں فتنہ فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تمام انسانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے بہتر اتحاد انسانی کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اسلام اور آسانی۔ اسلام ایک بہت ہی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے احکام میں بے حد سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ کسی بھی حکم میں انسان کو مجبور نہیں کیا گیا اور نہ اس پر بہت زیادہ مشقت ڈالی گئی ہے۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی قوت کے مطابق۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تم سختی میں ڈال دیتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج۔ اللہ کے راستے میں خوب جہاد کرو، اس نے تم کو چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی سختی نہیں کی۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، سورہ مائدہ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی ڈالے۔ اسی قانون آسانی کے تحت یہ رعایت دی گئی کہ جب بندہ پر کوئی فرض زیادہ دشوار ہو جاتا ہے تو یا تو اسے بالکل معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کے بدلے کوئی آسان کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نمازی کو لیجئے، اس میں قیام فرض ہے مگر جس کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو اس کے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس طرح روزہ بیمار اور بہت سے ضعیف شخص سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی بیمار تندرست ہونے کے بعد قضا کرتا ہے، اور جو بہت ہی بوڑھا اور کمزور ہو اس کا کفارہ دیتا ہے۔
بہت سی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر مجبوری آ پڑے تو ایسے وقت میں ان کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اسلام اور غلو سے ممانعت۔ اسلام نے اپنے احکام کی حدیں مقرر کی ہیں اور ان کو اتنا روشن کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حد بندی کے بعد اس نے متعدد مقامات پر یہ حکم دیا ہے کہ مقررہ حدود سے ہرگز تجاوز اور زیادتی نہ کرو۔ عقائد و اعمال میں، معاملات، کھانے پینے کی چیزوں میں اور زیب و زینت وغیرہ میں اس نے نہایت سختی سے غلو کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس نے زینت کو جائز رکھا مگر اس میں فضول خرچی اور نخوت کو منع فرمایا۔ عبادت کا حکم دیا مگر نفس بدن کو حد سے زیادہ تکلیف دینے کی ممانعت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے اولاد آدم، زینت اختیار کرو ہر عبادت کے موقع پر، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر آپ پوچھیں کہ اللہ کی زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا تھا۔ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور کچھ ان قیامت میں انہی کے لیے خاص ہوں گی۔ ہم یہ اپنے احکام کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، سورہ نساء۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب اہل کتاب سے ہے مگر اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے، کیونکہ ان کا دین آسانی اور رحمت کا دین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر غلو سے منع فرمایا ہے، کہیں عبادت میں غلو سے روکا ہے، کہیں رہبانیت سے منع کیا ہے، کہیں عمدہ اور حلال چیزوں کے اپنے اوپر حرام کر لینے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ نمبر 6، اسلام اور سہولت تعلیم۔ جس طرح فطری چیزوں کو سمجھنا آسان اور سہل ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کی اصولی تعلیم کا سمجھنا بے حد آسان ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے کسی دماغی محنت و کاوش کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک جاہل گنوار بھی اسلامی تعلیمات کو چند لمحوں میں اچھی طرح یاد کر لیتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے ایک ہی نشست میں حلال و حرام اور فرائض و واجبات کی تعلیم دے دی۔ وہ بیٹھا بیٹھا سب کچھ سمجھ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ شخص فلاح پا گیا بشرطے کہ اس نے سچ کہا ہو۔ اسلام کی یہی آسانی تھی جس کی وجہ سے اس نے کروڑوں دلوں میں، لیکن افسوس کہ اب فروعات پر زور دینے اور اصرار کرنے والے علماء نے اس کو اتنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے کہ غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ایک خاندانی مسلمان بھی اگر ان موشگافیوں میں پڑ جائے تو ساری عمر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ ایسا خطیب اپنے خالص فرقہ وارانہ مسائل کے علاوہ اور کوئی اور مسئلہ نہیں بتائے گا، بلکہ انہی مسائل کی بحث کے ذریعے وہ تمام دوسرے فرقوں کو کافر اور مرتد بھی بنا دے گا۔ انہی چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑے بڑے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام سے بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں پر رحم کرے۔ نمازی کو لے لیجئے، جو شخص نماز کا پابند نہیں، اس کا یہ خیال ہے کہ نماز سیکھنا اور پڑھنا بہت مشکل ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ نماز بھی چند گھنٹوں میں سیکھی جا سکتی ہے اور پانچوں وقت کی نماز میں جو وقت ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ سے کچھ زیادہ ہوگا، تو کیا 24 گھنٹوں میں سے یا 1.5 گھنٹہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے کچھ زیادہ ہے؟ اگر نماز کے لیے بے شمار فوائد جیسے طہارت، پاکیزگی، دل کی نرمی، اطاعت، اتحاد و تعارف وغیرہ وغیرہ پر نظر ڈالیں گے تو یہ شیطانی وسوسہ دل سے قطعی دور ہو جائے گا۔ یہ عبادت یا نہ صرف سہل محسوس ہوگی بلکہ تسکین قلب کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ اسلام اور عزیمت۔ 7واں اصول۔ اسلام میں دین احکام پر عمل 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک قوت اور شدت کے ساتھ اور دوسرے نرمی اور آسانی کے ساتھ۔ پہلے کو عزیمت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رخصت۔ ان دونوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رخصت کو ترجیح دیتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عزیمت کو۔ دراصل یہ ہے انسانوں کے درجات کے موافق مقرر ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے اندر سرگرمی اور چستی رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان میں سرگرمی نہیں ہوتی، لہٰذا عمل کے درجات کا اختلاف لازمی ہے۔ قرآن پاک نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ
مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر، سورہ فاتر آیت نمبر 32-35۔ پھر کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہوں نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، جنہیں میں نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، ان میں بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض درمیانی طبقہ ہے، اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ نکتہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کو آسان بنا کر پیش کیا جائے، بعد میں ہر فرد اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق عزیمت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ نمبر 8، اسلام اور قطعی اور غیر قطعی احکام۔ چونکہ انسانوں کی عقل و فہم اور ہمت کوشش کے مختلف درجے ہیں، اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیات اور حدیث کے مختلف ان میں بعض قطعی الدولہ جن میں ہر ایک کو اپنے اتحاد کے سبب چلنے کا اختیار ہے، ایسے ہی مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ہر ایک کے اتحاد کو درست قرار دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ جب شراب اور جوئے کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے اس سے توبہ کر لی اور بعض نے نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عمل کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئیں جن میں شراب نوشی اور قمار بازی کو قطعی حرام قرار دیا گیا۔ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ عام دینی فرائض اور عام دینی محرمات صرف نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ حناف کا فرائض کے بارے میں اور جمہور کا محرمات کے بارے میں یہی مذہب ہے، لیکن وہ آیات جو ضنی الدلہ یا وہ حدیثیں جن کی روایات یا دلالت ضنی ہے تو یہ لوگوں کے نزدیک واجب العمل ہوں گی، جن کے نزدیک ان کی مراد یا روایات ثبوت تحقیق کو پہنچ جائے سیاسی عدالتی مسائل میں العلماء اپنے اجتہاد کے مطابق ان پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 9، اسلام اور ظاہر و باطن۔ اسلام نے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ انسانی معاملہ کا تعلق ظاہر سے ہے اور باطن کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، لہٰذا کسی حاکم کی، کسی رئیس اور کسی بادشاہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے عقیدہ یا دل کے خیالات کا محاسبہ کرے اور سزا دے۔ حاکم سزا اسی وقت دے سکتا ہے جبکہ کوئی شخص کسی ایسے عمل کا مرتکب ہو جو خلاف قانون ہو یا جس سے عام لوگوں کے حقوق و مفاد کو نقصان پہنچے۔ نمبر 10، اسلام اور عبادت۔ اسلام نے تمام عبادتوں کا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ ظاہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور باطن میں اخلاص اور نیک نیتی کو پیش نظر رکھا جائے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کو قبولیت کے لیے کسی پیشوائی اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں کے یہاں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی انسان کی توبہ اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب وہ پادری کے ذریعہ سے توبہ کرے، بس دل کا خلوص، توجہ اللہ اور نیاز مندی ہو اور ظاہری عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہ دونوں باتیں ہیں تو اللہ کے ہاں ہر انسان کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ اسلام کے 10 اصول انتہائی آسان اسلام پہ عمل کرنے کے لیے، تو آئیے میں اور آپ یہ آگے پھیلائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔